الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اور قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے نیک اعمال کے لیے جلدی کرو۔ دینی بھائیوں، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ نماز کا معاملہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ بندہ نماز میں بادشاہوں کے بادشاہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی تعظیم اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے، وہ اس میں گھٹنے ٹیکتا ہے اور رکوع و سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے اور اس کی آیات پڑھ کر اس سے قربت حاصل کرتا ہے۔ وہ اللہ سے اپنی برائی اور گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور اپنے رب سے تمام حاجات و ضروریات طلب کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھی جگہ ہے، جہاں نیک فرشتے اور اللہ کے نیک بندے حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ان کو اللہ کا ذکر کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتا۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل اور آنکھیں بدل جائیں گی۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کی اہمیت کو سمجھے اور اس کی حفاظت کرے اور اس کے لیے اچھی صورت، اچھے لباس اور خوشبو کے ساتھ نکلے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، مسجد میں حاضری کے وقت زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور نماز میں زینت اختیار کرنے کی دو قسمیں ہیں، واجب زینت اور مستحب زینت۔ واجب زینت شرمگاہوں کو چھپانا ہے، اس لیے قدرت کے باوجود شرمگاہوں کو نہ چھپانے سے نماز درست نہیں ہے۔ اور مستحب زینت شرمگاہوں کو چھپانے کے علاوہ چیزیں ہیں، جیسے خوبصورت لباس پہننا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبین فإن اللہ احق من تزین لہ۔ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنی دو چادر اوڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زینت اختیار کرنے کا زیادہ حقدار ہے۔ رواہ الطبرانی وصححہ الالبانی۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، متفق علیہ۔ اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کو پاکیزہ کپڑے اور خوشبو بہت زیادہ اچھی لگتی۔ اسی طرح جمعہ اور عیدین کی نماز کے لیے مزید زینت اختیار کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز جمعہ کے لیے صفائی و ستھرائی اور عطر کے لیے ابھارتے ہوئے فرمایا، جمعہ کے دن ہر بالغ شخص کو غسل کرنا چاہیے اور مسواک کرنا چاہیے اور قدرت رکھنے پر خوشبو استعمال کرنا چاہیے۔ رواہ مسلم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن اچھی طرح غسل کیا اور طہارت و پاکی اختیار کی، اچھا کپڑا زیب تن کیا اور خوشبو استعمال کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے گیا اور کسی کو نہیں فلانگا اور لگو نہیں کیا، تو اس جمعہ سے لے کر پچھلے جمعہ تک کے درمیان کی اس کی گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، سلف صالح کا یہی طریقہ رہا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں،
کہ میں اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ کو اس حال میں پایا کہ وہ جمعہ کے دن اچھا لباس پہنتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے، اس کے بعد نماز جمعہ کے لیے جاتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کے گھر کی تعظیم کرو اور اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو اللہ کے گھر کی تعظیم کے لیے تربیت کرو۔ جلیل القدر تابعی نافع مولا ابن عمر کہتے ہیں کہ ابن عمر نے مجھے ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور کہا کیا میں تمہیں 2 کپڑے نہ پہنا دوں؟ میں نے کہا ہاں پہنا دیجئے۔ انہوں نے کہا تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر میں تمہیں فلاں شخص کے پاس بھیجوں تو کیا تم اس کپڑے میں اس کے پاس جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ میرے بھائیوں، جو چیزیں نماز اور مسجد کے لائق نہ ہوں اس سے اجتناب کرو اور اس چیز سے بچو جو مسلمان اور نماز کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے جلنے کے قابل نہ ہو، جیسا کہ رات کو پہن کر سونے والا لباس یا گندا و بدبودار لباس یا ایسا تنگ لباس کے رکوع و سجدے کے وقت سطر کھل جائے۔ اسی طرح ورزش کرنے والا لباس یا سخت تنگ لباس جس سے جسم کا حلیہ نظر آئے یا بہت زیادہ باریک لباس وغیرہ۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ مسجد کو سخت بدبودار چیز سے پاک رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز و لہسن کھانے والے شخص کو جماعت میں حاضر ہونے سے منع فرمایا ہے تاکہ فرشتے اور نمازیوں کو اس کی بدبو سے تکلیف نہ پہنچے، اور پیاز و لہسن کی بدبو سے زیادہ خطرناک بدبو بیڑی و سگریٹ کی بدبو ہے۔ سگریٹ نوشی شرعاً حرام ہے چونکہ اس سے مال اور صحت کا خسارہ و نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح مسجد کو جن چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے ان میں سے آواز بلند کرنا ہے یا موسیقی یا جوال کے نغمے وغیرہ کو کھول کے رکھنا ہے۔ اس لیے نمازیوں کو نیز دعا و تلاوت میں مصروف لوگوں کو کسی آواز وغیرہ کے ذریعے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر کی تعظیم کریں، اس کے ادب و احترام کو بجا لائیں، اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے کو پہچانیں، اس سے زیارت اور ملاقات اور دیدار کے لیے آتے وقت خوشبو استعمال کریں، طہارت، صفائی ستھرائی اور پاکی استعمال کریں، اچھے لباس زیب تن کر کے اللہ کے گھر میں آئیں۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خصوصی خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد کی تعظیم کرنے اور اس کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ایک بہت بشان عبادت ہے اور اس کے بغیر اسلامی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نماز کے بغیر انسان حالت اسلام اور ایمان پہ باقی اور قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے نماز کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیے، نماز پابندی کے ساتھ ادا کیجیے، کسی بھی حال میں نماز کو ضائع مت کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین نماز ہی کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر نماز کے سوال میں بندہ کامیاب ہوگا تو بقیہ تمام سوالات میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نماز کے سوال میں ناکام ہو جائے گا
تو بقیہ تمام اعمال میں بندہ جو ہے جواب میں، تمام جواب میں، سوالوں کے جواب میں بندہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کو بوجھ نہیں سمجھیے، اللہ کا حکم سمجھیے، ایک اہم ترین فریضہ سمجھیے، اور نماز کو اپنی زندگی کا لازمی جز سمجھیے اور اس کی پابندی کیجیے، اس کو پابندی کے ساتھ ادا کیجیے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کتاب میں 100 سے زیادہ جگہ میں نماز کا تاکیدی حکم کیا ہے۔ نماز کے بغیر انسان جنت نہیں جا سکتا، نماز کے بغیر انسان حالت اسلام اور ایمان پہ قائم اور باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس کا اہتمام کیجیے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامن نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو اپنے گھر کے ادب و احترام بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے آتے وقت زینت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، تو ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔